وشفيعنا ونبينا مولانا محمد الموجود بالكرم وآله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین کرام، شروع سے لے کر اب تک آپ نے یہ کی بات دیگر بہت خوبصورت انداز اور لب و لہجے میں نعت و منقبت اور تقریر کو ملاحظہ فرمایا. آخری کڑی کی شکل میں غالباً میں حاضر خدمت ہوں. یہ یقین رکھیں کہ میں آپ کا بہت زیادہ وقت خرچ نہیں کروں گا. بہت کم وقت میں انشاءاللہ میں اپنی بات کہہ کے اور مائک نقیب جلسہ کے حوالے کروں گا. پھر وہ صدر جلسہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پروگرام کو جیسی ضرورت ہوگی ویسے آگے بڑھایا جائے گا. آل نبی اولاد علی حضور سید شباب میاں صاحب اللہ کی دعوت محبت پر حاضری ہوئی ہے. طبیعت ایسی تھی کہ میں آتے ہی نہیں اور آ گیا تھا تو چلا جانا چاہیے تھا. بس اتنا سمجھے کہ میں اتنی دیر کے لیے بھی حاضر اس لیے ہوں کہ ایک حضور کے بیٹے کی دعوت ہو جائے. صرف انگلی کٹا کے میں شہیدوں میں نام لکھنا چاہتا ہوں. یہ بات فائدہ ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں. ممبر رسول پر بڑے خوبصورت لب و لہجے کے مالک بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور نقیب اہل سنت ناشر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت بھائی ناظر رضا صاحب قبلہ بڑی خوبصورت خطابت فرما رہے ہیں. یہ تمام تر علماء سنت اور ہماری قوم کے ذمہ داران موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں بس آپ کے بیچ میں تھوڑی دیر میں رہوں گا. کوشش کریں ذرا جلدی آ جائیے. خیریت ہیں آپ سب لوگ؟ بولے ذرا یا رسول اللہ سلامت رکھے. میں تو اس بات پر آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اتنی رات کو بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ایک تقریر پورے جلسے کا پیٹ بھر دیتی ہے. اور ایک تقریر ہو اور ایک ناطقہ ہو، جلسے اتنے مختصر بھی ہونے چاہیے. میں اس چیز کا بھی قائل ہوں کیونکہ 2 بج گئے ہم دیکھتے ہیں. چلو ہمارا تو کام ہی ہے، اگر میں بات کروں تو ہمارا پروفیشنل ہی ہے کہ ہمیں تقریر کرنی ہے اور یہ کام ہمارا رات میں ہوتا ہے. باقی سفر کے لیے دن بھر بچتا ہے، اس میں سونا بھی ہے، سفر بھی ہے. مگر ممبر پہ جو باقی علماء بیٹھے ہیں، کسی کی ذمہ داری درسگاہ کی ہے، کسی کی مسجد کی ہے اور کسی کی عملی طور پہ تبلیغ کرنے کی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ قیمتی وقت ان لوگوں کا ہے اور اس سے بھی زیادہ قیمتی وقت اس شخص کا ہے جو روز صبح جا کر کے اپنے بچوں کے لیے شام کو حلال روزی بھی کر کے آتا ہے. میں چاہتا ہوں اگر اس کا وقت ہم نے لیا تو پھر کچھ نہ کیا جلسوں میں. اگر محفلوں کے بعد لوگ اپنے بچوں کو حلال روزی نہ کھلا سکتے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اگر جلسوں سے اٹھ کے جانے کے بعد ہمارے حلق سے حرام کے لقمے اترے تو شاید پھر عبادتیں بھی منہ پہ مار دی جائیں. میں نے اپنے مرشد گرامی آقائی مولائی سیدی سندی سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ظہری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا. جب لوگ ملنے کے لیے آتے تھے اور حضرت سے اشارہ ہوتا تھا حضور کچھ لوگ مسافہ کرنا چاہتے تو آپ یوسف بھائی وغیرہ یا مولانا راشد صاحب سے کہتے تھے کہ جلدی کرو ان کا مسافہ کرو. آپ سب کام چھوڑ کے لوگوں سے مسافہ کرتے تھے اور مسافے کے 2 منٹ کے بعد اگلی حضرت کی آواز آتی تھی لوگ گئے کہیں کہ حضور ابھی بھی لوگ سامنے کھڑے ہیں. تو آپ غصہ ہوتے تھے، کہتے تھے مسافہ کرنے آئے تھے ہو گیا، اب یہاں کھڑے ہو کر کے کیا لے رہے ہیں؟ یہ کوئی کشمیر کی وادی نہیں ہے جو نظارے کر رہے. فرمایا کرتے تھے جاؤ اور اپنے بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو. جتنا وقت آپ مجھے دے رہے ہیں اتنے وقت میں جا کے بچوں کے لیے حلال رزق تلاش کرو. خدا کی قسم اگر روزی ہی حلال ہو جائے گا تو ہماری ہی آنگن میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم بھی آئے گا، خالد بن ولید کا جانشین بھی ہوگا. لیکن یہ تبھی ہوگا جب لقمے حلال کے ہوں گے. کسی نے امام غزالی سے کہا تھا حضور آپ بتائیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی اور راستہ کیا ہے؟ 2 باتوں میں امام غزالی نے پوری زندگی سمیٹ دی تھی. فرمایا دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی 2 کام کر لو. حضور بتائیں؟ فرمایا جب بھی بولنا سچ بولنا اور جب بھی کھانا حلال کھانا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا حلال کھاتے ہیں؟ ایسے 1000 جلسوں میں بیٹھے اگر لقمے حلال نہیں ہوئے تو پھر یہ تو کیا اعتکاف بھی منہ پہ مارے جائیں گے، مسجدوں کی عبادتیں ریاستیں بھی منہ پہ ماری جائیں گے. نوجوانوں کام یہ بھی کرنا ہے، روزی حلال کرنی ہے. آپ مکمل گفتگو سن چکے ہیں، میں مزید اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. اور جن
موضوعات پر گفتگو ہو گئی ہے، میں اس سے ہٹ کے تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ؟ ایک کشکری بہت ہے، کچھ اثر کرے۔ میں نوجوانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری پوری قوم اس وقت اپنی جھوٹی شان کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میں تو خود سے بھی بات کر رہا ہوں، میری مجھ سمیت لے کر کے نیچے تک ہر بندے کو جھنڈے گاڑنے کا شوق ہے۔ ممبر پہ بھی موج تب تک نہیں آتی جب تک جھنڈے نہیں گڑے جاتے۔ مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ امت کدھر جا رہی ہے، مجھے فکر یہ رہتی ہے میری تقریر کدھر جا رہی ہے۔ اور یہی حال پوری امت مسلمہ کا آج جس مقام پہ کھڑے ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ میں 99% کہہ رہا ہوں کہ آج ہم صرف شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس شہرت نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہماری بیٹیاں دوپٹے اتار کے سوشل میڈیا پہ آ گئی۔ ہمارے بیٹے نماز کا مذاق سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہیں، قبر کا مذاق سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے، موت کا مذاق سوشل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے۔ موت کوئی کھیل مذاق سمجھ رکھا ہے؟ موت جب آئے گی چھکے چھوٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی امی سے کہا تھا، ماں قبر پہ جا کے کہا تھا، امی اگر اجازت دے تو تجھے زندہ کر لوں۔ اللہ نے مجھے ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت بخشی ہے، تیرے بغیر جی نہیں لگتا۔ تو ماں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بیٹے مجھے زندہ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے موت کی سختی برداشت کرنے کی تمہارا طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہاں کھڑے ہم؟ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے موت کی سختی برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ کہا بیٹے جو پہلا جھٹکا لگا تھا نا موت کے وقت، آج تک اس کی کڑواہٹ میرے حلق کے اندر موجود ہے۔ کدھر کھڑے ہیں لوگ؟ ساری شہرت کے پیچھے ذرا سا چمک دمک والا دوا لے جائے، لا کر ایک فوٹو کھینچوا کر نیٹ پہ ڈالے۔ جانتے ہو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے اور ہمیں فخر ہے کہ میری بہن کے 70,000 فالوور ہیں۔ بھائی کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کی ریل 24 گھنٹے کے اندر، باپ کہہ رہا ہے کہ 25,000 پار کر جاتی ہے۔ میں نے کہا تو نے ریل دیکھی ہے؟ یہ جو کندھے پہ قلم لے کے بیٹھے ان کا قلم ہے، کبھی غور کیا کہ 70,000 میری بیٹی کے ایک ریل پر 24 گھنٹے کے اندر ویوز پار ہو جاتے ہیں؟ کیا کیا ہے تیری بیٹی نے 70,000 لوگوں کے سامنے؟ اگر کپڑے اتارے گئے تو کون سا کارنامہ کیا ہے؟ آج ذکر اہل بیت کی محفل میں بیٹھے ہو، میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر بیٹی اور بہن والے سے، جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ بھی کھڑے ہوں گے، خاتون جنت بھی کھڑی ہوں گی، اور ان کی بیٹی سیدہ زینب بھی کھڑی ہوں گی، وہیں پہ سوال اٹھ کر کے آئیں گے، بتا خاتون جنت کہے گی میری بیٹی کے سامنے اکبر کا لاشا پڑا تھا لیکن سر سے دوپٹہ نہیں اترا، قاسم کی جوانی اٹھ گئی لیکن حیا کی چادر نہیں اتری، حسین کے گلے پہ خنجر چلا لیکن شریعت پامال نہ ہو سکی۔ تم مجھے بتاؤ تو سکی 70,000 فالوور لے کے کہاں جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ تو سکی کیا جنت کی بحالی 70,000 فالوور کی بحالی پر موقوف ہے یا ان کے اشارے پر موقوف ہے؟ حقیقت تو یہ ہے، تمہیں بھی کہنا پڑے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصر کے اعلیٰ حضرت۔ کتنے دل لگا لوگ نعرے آئے، بہت اچھا ہے، تھوڑی دیر کود لیتے، واہ واہ بھائی، واہ واہ بھائی، واہ واہ بھائی۔ کبھی رات کو لوٹ لیٹ اور اپنا محاسبہ کر، کیا تو واہ واہ کہنے کے لائق ہے؟ ہاں، حضرت فرما رہے ہیں ہر بندے کا اپنا ایک رجسٹر ہونا چاہیے۔ صبح سے شام تک کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے، پھر اندازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت میں ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بتا میں نے پیسہ دیا تھا کدھر لگایا؟ کدھر لگایا؟ جی 16,000 کے جوتے خریدے، 18,000 کا کوٹ پینٹ تھا۔ یہ حساب دیں گے؟ فقیروں کا اپنا معاملہ ہے، اپنا معاملہ ہے۔ کسی نے مولا کائنات مولا علی سے کہا تھا کہ آپ اتنی مزدوری کرتے ہیں جتنے سے کام چل جائے، زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمانے لگے 40 روزے، لیکن میں جانتا ہوں دولت اگر حرام کی ہوگی تو عذاب، اور اگر حلال اکٹھا کریں گے تو حساب، اور علی دونوں ہی چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا ہے۔ علی میں حساب میں پھنسنا چاہتا ہے، کدھر کی زندگی ہے، کہاں کٹ رہی ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ امیر ہونا پرانی نوجوان،
میں تو یہ کہتا ہوں سارے کماؤ اور خوب کماؤ، اتنا کماؤ کہ تم کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو، لیکن اس نیت سے کماؤ کہ ہم دوسروں کا بوجھ خود اٹھایا کریں گے۔ اس نیت سے کماؤ کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھائیں گے، لیکن معاف کیجیے گا ہمارا جتنا لیول اونچا ہوتا اتنی بڑے ہم فرعون بنتے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، غریب بندے کی کم ڈیمانڈ ہے جہیز میں، امیر کی زیادہ ڈیمانڈ ہے نا۔ غریب کی بچی پردے میں ملتی ہے، امیر کی بچی بغیرتی میں ملتی ہے۔ غلط نہیں کہہ رہا۔ کئی سارے ایسے فنکشنز ہم نے دیکھے کہ جہاں شریف بچیاں دوپٹے میں لپٹ کے جاتی ہیں تو کوئی انہیں باحیا نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں دیکھو آج بھی پرانی سوچ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پرانا خیال بتاؤ، اس دور میں بھی ابھی گھاٹے میں لپٹی پڑی ہے، اس دور میں بھی اس نے پھانسی کو مسلط کر رکھا ہے۔ اس دور میں جن کی جنتی ہونے کی ضمانت میرے نبی نے دی تھی وہ فلسطین کی جنریشن ہے۔ آج آپ مجھے دیکھ کر کے فیصلہ نہ کریں جنتی کون، آپ ناظر بھائی کو دیکھ کر کے اپنی لائن کا سلیکشن نہ کریں۔ جن کے بارے میں حضور نے کہا انہیں دیکھ لیں، اور فلسطین والوں کے لیے میرے محبوب نے کہا تھا کہ قرب قیامت ایک جماعت ہوگی جو فلسطین کی حفاظت میں لڑتی رہے گی اور آخری سانس تک لڑے گی۔ فرمایا تھا وہ ساری جنتی ہوں گے۔ ممبر پر بیٹھنے والوں کو جنتی نہیں کہا میرے نبی نے، اس طور پر یہ نہیں کہا کہ جو اس وقت کے جو بے قبے والے ہوں ان کے ساتھ ہو جانا، حضور نے انہیں کہا جو سر کٹانے کے لیے کھڑے۔ میں اسی فلسطین کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچی سے انٹرویو میں پوچھا تھا ہر وقت نقاب میں کیوں رہتی ہوں، تو اس نے کہا تھا تم تو جاگتے کی بات کرتے ہو، ہم تو سوتے بھی نقاب میں۔ شاید یہ جملہ پوری قوم کے لیے سبق بن جائے، پوری قوم کے لیے سبق بن جائے۔ بزرگ سے کسی نے کہا کہ نصیحت فرما دے، انہوں نے کہا تھا جنہیں جنازے نصیحت نہیں کر سکتے انہیں تقریروں سے سیدھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو کاموں کے چسکے رہ گئے، بھائی اسے بلاؤ اسے سن لیں، اسے بلاؤ اسے سن لیں، اسے بلاؤ اسے سن لیں۔ یہ کاموں کے چسکے سے پھنس گئے۔ جنہیں جنازے نہیں سدھار سکے انہیں مولوی سدھارے گا؟ جو میتوں کو دیکھ کے اپنا ٹھکانہ نہ سمجھ سکے ان کے ٹھکانے ہم بتائیں گے؟ جو قبرستان میں کھڑے ہو کے ٹھٹے لگائیں وہ جلسوں میں کس پر جائیں گے؟ حساب لوگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس بچی نے بڑی بات کہی تھی، ناصر بھائی اس نے کہا تھا ہم تو سوتے بھی یہ تو نقاب پہن کے سوتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہ پتہ نہیں کب کون سا بم آ کے عمارت پہ گرے اور ہم اس میں دب کے مر جائیں، کہ جب مریں گے بم گریں گے تو لوگ ہماری لاشیں نکالنے توڑیں گے۔ ہمیں حضور سے اتنی غیرت آتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لاشوں پہ بھی لوگوں کی نظر پڑے تو بے پردہ لاشیں نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری گود میں صلاح الدین ہے، ہماری گود میں محمد بن قاسم، اور صلاح الدین ایوبی نے جب وہ فتح کیا تھا نا بیت المقدس کو، اور جب قیدی بنا کر کے دشمنوں کو سامنے لایا گیا تھا، سنیں اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ میں بس چند باتیں کرنے کے لیے آپ سے یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے اور میں بھی اکثریت کا مہمان بنا ہوں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ میرا منہ بالکل بات کرنے کا نہیں تھا۔ تھوڑی سی بس برداشت کر سکتے تو کر لیں۔ توجہ ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب قیدی بنا کے دشمنوں کو کھڑا کیا گیا تھا تو ایک ظالم نے کہا تھا صلاح الدین آج تو نے فتح کر لیا، کل پھر ہمارا قبضہ ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اگر کل تم قبضہ کرو گے تو پھر کوئی صلاح الدین آئے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا قسم کھاتے ہیں تمہاری قوم میں کوئی صلاح الدین پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ لگاؤ رجسٹر، پڑھو اپنی زندگی اور دیکھو یہودیوں نے نصارہ نے جو کہا تھا وہ کتنا سچا کر دکھایا۔ انہوں نے کہا تھا کوئی صلاح الدین پیدا ہی نہیں ہوگا۔ صلاح الدین نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا جس غیرت کی وجہ سے صلاح الدین بنتے ہیں نا، ہم تمہاری قوم کی بیٹیوں کی نظروں سے وہ غیرت ہی چھین لیں گے تاکہ پھر ان گودوں میں کوئی صلاح الدین ہی نہ لے پائے۔ بتاؤ چھن گئی ہے کہ نہیں؟ ہر شخص کو اپنی بیٹی کی عزت کی پرواہ ہے۔ کاش اگر ہر شخص پڑوسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھنے لگ جائے تو شاید کافی کام ہو جائے۔ اپنی بیٹی پہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے دوسری کی بیٹی کی ریل کو لائک کرنے والوں، تمہیں کیا لگتا ہے تم کسی کی بیٹی کو ننگا کر کے دیکھو گے اور تمہاری بیٹیاں پردوں میں رہ جائیں گی؟ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، غیرت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو
میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا. یہ دنیا چلتی رہے گی جب تک قیامت کا اعلان نہ ہو جائے. پھر ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب ختم ہونا ہے. ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کا گئی آسمان کیسے کیسے. کل تیرا میرا بھی 40واں ہونا ہے. برسی ہوئی کل تھے نہ کل ہوں گے، صرف بیٹھے تو ہیں. اور کب تک ہے یہ نہ آپ جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہتے تو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بغیرتی نہیں آتی ہمارے اندر، بغیرتی نہیں آتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے. جی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اسلام یہ کہتا عورت کی آواز بھی عورت. عورت مینس ابھی مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے ہمارے ملک کی عظیم شخصیت قاضی شہر قاضی شہید عالم صاحب قبلہ ابھی کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے لفظ عورت پہ بات کر رہے تھے. سنا تھا نا آپ نے؟ عورت پہ بات کر رہے تھے. میں کہنے لگا ہوں محبوب نے فرمایا عورت کی آواز بھی عورت ہے. بولو، بول سکتے ہو تو بولو ورنہ جا سکتے ہو گھر. میں زبردستی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے. عورت کی آواز بھی سلامت رہے. عورت کی آواز بھی عورت ہے. اس آواز میں گانے گائے جائیں اور غیر محرم تک وہ آواز پہنچے تب بھی حرام. قرآن پڑھا جائے غیر محرم تک پہنچے تب بھی حرام. یہ شریعت ہے اور ہم نے اسے طبیعت میں بدل. کہ نہیں میری بیٹی دین پڑھاتی ہے بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ دین کی باتیں بتا رہا ہے. جو اسلام بیٹی کو قرآن زور سے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا وہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے اسلامک باتیں بیان کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور یاد رکھنا جس نے اسلام کی حدوں کو توڑا ہے وہ کبھی بخشا نہیں گیا ہے، کبھی نہیں بخشا گیا. ابھی وقت ہے بچا لو بیٹیوں کو، ابھی وقت ہے بچا لو رسولوں کو. میری قوم کے نوجوانوں اگر گھٹیا سے گھٹیا شکل والا بھی اور بد سے بدتر بندہ بھی کوئی عجیب حرکت سوشل میڈیا پہ کر دیتا ہے 3 دن میں ہیرو بن جاتا ہے. ہاں 3 دن میں ہیرو بن جاتا. میں نام نہیں بتاؤں گا، ممبر رسول ہے، میں اس کا لحاظ کروں گا. ورنہ کتنے نام آئے اور چلے گئے اس لیے کہ یہ جھوٹے لوگوں نے جھوٹی شہرتیں دی تھی. ایک سچا آیا تھا 800 سال بیت گئے آج بھی اجمیر میں زندہ ہے. اس لیے کہ اس کی شہرتیں سوشل میڈیا اور جھوٹوں کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملنے کی بنیاد پہ. باتیں بہت ہیں کرنے کے لیے. کوشش کریں نوجوانوں نکلو، ریل نہ بناؤ. جی پیچھے ہٹ جاؤ. ریل سے اور ریل سے زمین و آسمان کا انتر ہے. آج جو ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے سب سے زیادہ ناٹک اور ڈرامے اور سیریل. صحیح کہہ رہا ہوں، سچ ہے. سیریل ڈرامہ یہ کس کی اسکیم ہے؟ یہودیوں کی. جی یہودیوں کی اسکیم. اس میں نام اکرم رکھا گیا، نام نعیم رکھا گیا، نام فرا رکھا گیا، نام شائستہ رکھا گیا، نام عائشہ رکھا گیا اور ہم اندھے ہوتے چلے گئے. اسی کی وجہ سے ناجائز تعلقات کی رسمیں شروع ہو گئی. اسی کو دیکھ کر کے بہو نے سسر کا احترام بند کر دیا. اسی کو دیکھ کے سسر بہو کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے لگ گیا. وہ کہہ رہا فرینڈ ہے میری. جب اتنی بے غیرتی گھروں میں آئے گی تو بتاؤ پھر دین کے محافظ کدھر پیدا ہوتے ہیں؟ ایک سیدھی بات غلط دوا پڑ جائے گا پوری فصل بگڑ جاتی ہے اور غلط روزی ملتی ہے تو پوری نسل بگڑ جاتی ہے. یہ یاد رکھیے. بچا لو اپنی نسلوں کو. بند کر دو یہ سیریل.
खत्म करो, आग लगा दो टीवियों को। आज हो गया है जिन बेटियों को मस्जिदों की अजान की आवाज का इंतजार होता था, आज खड़ी देख करके सीरियल का इंतजार कर रही है। ससुर भी कंधे से कंधा लगा के बहू के बैठा है, वहीं पे बेटियां बैठी हैं, बेगैरतियों वाले काम चल रहे हैं और हम कहते हैं मजा आ गया आज के सीरियल में। कसम खा के कहता हूँ 30 साल जिंदगी के लिए 3 घंटे का सीरियल काफी नहीं है, 7 साल जिंदगी के लिए 30 दिन का सीरियल काफी नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ, अगर जिंदगी सवार है तो सैयदे कायनात की पूरी जिंदगी उठा करके बेटियों के हवाले कर दो, जो खातूने जन्नत की नक्शे अमल पे चलेगी। दुनिया में कब्र पे आसान हो ना हो, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत का ऐलान पहले फरमा। लेकिन ये कब होगा? जब अमल बेहतर होंगे, अमल बेहतर होंगे। लेकिन हमने अमल को परे कर दिया, परे कर दिया, इतना परे कर दिया। मुझे 500 दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूं, मुझे 100 रुपए दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे दूं। अगर बंदा बिजनेस करता है सट्टे का, ब्याज का, और 500 रुपए सरका दिए तो हम कह रहे हैं किसी को जन्नत ही देखना हो तो इसे देख ले। हाँ, इतनी सस्ती जन्नत। जन्नत कितनी मुश्किल थी, पूछ बिलाल से। इतनी मुश्किल जन्नत थी कि चर्बी जलती थी, पिघलती थी, उससे आग बुझ जाती थी। मजाक समझा जन्नत को हमने। हमसे तो कोई कह गया ना बस मरने की देर, जन्नत तेरी थाली में रखी होगी। महबूब के जब हाथ उठते थे अल्लाह से उम्मत के लिए जन्नत मांगा करते थे। पता है तुम्हें, आज कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, बात बिगड़ गया भाई। जहन्नम को पसीना, वो पुलसिरात जो अल्लाह ने बनाई है ना, महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आप फरमाते, जब सहाबी ने पूछा था हुजूर कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने जो जगहें बताई थी उनमें से एक जगह बताई थी कि मीज़ान पे मिलूंगा, मुझे कौसर पे मिलूंगा। वहां ना मिल सकूं तो फरमाया कि फिर मैं पुलसिरात पे मिलूंगा। अहम मकाम होगा ना हुजूर, कैसे मिलेंगे? फरमाया उम्मत गुजरती होगी, मैं झोली फैला के कहता हूँ रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्ली उम्मती। ये कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हम कितने जली हो गए, मन से इतनी आंखें बंद कर ली हमने, इतनी आंखें बंद कर ली हमने। हाँ भाई, कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हमने शराबियों को जन्नती कहा, हमने प्यास वालों को जन्नती कहा, हमने हराम कमाइयों वालों को जन्नती कहा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हजरत बिलाल को अंगारों पे रखा जाता, चर्बी पिघलती, उससे अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन बिलाल की जुबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बंद नहीं होती थी। मुझे पता तेरा अमल मजबूत है, ये नबी के बिलाल का अमल मजबूत है। अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था, यार बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले लिया कर, मुस्तफा को आहिस्ता पुकार लिया कर, ताकि ये तुझे जुल्म ना करे, तुझे सताए ना। 3 दिन चुप रखे, तीसरे दिन मार पड़ गई है। कहा मैंने तुझे मशवरा दिया था कि चुप के अल्लाह का नाम लिया कर। बिलाल ने कहा था, यार अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तक उसके नाम पे चोट ना खाऊं मुझे कलमा पढ़ने में मजा आता ही नहीं। राहत ढूंढ रहे, बीजेपी से हाथ मिला लो, राहत हो जाएगी। फला पार्टी से मिल जाओ, वहां से सुकून हो जाएगा। कहते जब तक दर्द ना होना कलमे में मजा ही नहीं। और किसी ने हज़रत बिलाल से कहा था, बिलाल ओ बिलाल बड़ी बातें करता महबूब की, इतना पीटा जा रहा है, महबूब तुझे छुड़ाने नहीं आ रहा। आज तो जरा सी तकलीफ आ जाए तो लोग मुसलमान ही बचे थे मुसीबत के लिए, हम तो देखो गोश्त खाने वाले और हम पे ही मुसीबत आ गई है। कुरान कहता है तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाओ और फिर तुम आजमाए ना जाओ, ये गुमान करते हो। एक एक बंदे को आजमाया जाएगा, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है ना, समझो उसे सुई के नाके में गुजरना है। तैयारी रखनी है, तैयारी इतनी सस्ती जन्नत नहीं है जितनी हमने बांट रखी है, बांट रखी है। सोचे जरा, बिलाल से कहा था, बिलाल महबूब तुम्हारा इतने नाम लेते हो और उसको तरस नहीं आता, वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आता। तो उस पर भी हज़रत बिलाल ने कहा था चुप हो जाओ, जब तू बाजार जाता है ना तो हांडी को बजा बजा के देखता है, कच्ची है कि पक्की है। फरमाया तू हांडी खरीदने से पहले बजा के देखता है तो मेरा महबूब के बिलाल को बजा के नहीं देखेगा कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है। देखेगा नहीं कि कच्चा है पक्का है। तो भाई इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना, इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना। मेरे कहने से आप जन्नती नहीं हो जाओगे, मेरे ऐलान से आप जन्नती नहीं हो जाओगे। मैं जनाजा पढ़ा दूं आकर के गारंटी नहीं है कि आप बख्शे जाओगे। रवैया ही गलत है। हम सताने में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुंह में पथरी रखे रहते थे, कंकरे दाढ़ के नीचे। कौन है? अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ी अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक।
اتنی عظمتوں والا شخص جو مصطفیٰ کا یار غار بھی ہے اور مصطفیٰ کا یار مزار بھی ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا قیامت میں جب اٹھوں گا نا میں، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ وہ منہ میں پتری رکھ کے رہتے کہ کیوں کا ڈر لگتا ہے کہ یہ میری زبان قیامت میں مجھے پھنسوا نہ دے، پھنسوا نہ دے۔ آج جتنا بڑا بگڑیل ہے نا اتنی بڑی بات چوک میں بیٹھ کے کرتا، ارے چھوڑو مولویوں کی باتیں، یہ تو چودھری صدی کے مولوی ہیں۔ مولوی چل یار بگڑا ہوا صحیح، تو اپنی تو فکر کر۔ میں نہیں کہتا ہوں مجھے اچھا کو، میں کہتا ہوں اپنی، کون کہہ رہا تھا؟ ایک بھیڑیا کہہ رہا تھا کہ چودھری صدی کے مولویوں سے تو اللہ ہی بچا۔ تجھے کتاب بھی ملی تو بھیڑیے کی ملی؟ کیا لے کے چلے ہو بھائی؟ کدھر جا رہی ہے ہماری قوم؟ نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو، ڈرو اللہ سے، خشیت پیدا کرو۔ اور خشیت کا اول مرحلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، قدم اٹھاؤ تو سوچو یہ قدم میرے رب کو پسند ہے کہ نہیں۔ بس اتنا کرنا ہے، کوئی بہت بڑی تشریحات میں نہیں دینی ہے، جو بہت بینت لے کے یوں نہیں چلنا ہے اور 10-12 گاڑیاں آگے پیچھے نعرے نہیں ہونے چاہیے، یہ ضروری نہیں۔ ایک ایک قدم اٹھنے سے پہلے سوچ لیا کرو یہ قدم میرے مصطفیٰ کو پسند ہے کہ نہیں، یہ جو لباس پہن رہا ہوں یہ نبی کو پسند ہے کہ نہیں، میں نے جو چہرہ بنایا ہے یہ مصطفیٰ کو پسند ہے کہ نہیں، میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں یہ شریعت کی حد کے اندر ہے کہ نہیں۔ کبھی زبان سے کہیں ایسا نہ ہو کسی کا دل ٹوٹ جائے اور تو دل توڑ کے قبرستان جائے، تیرا بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے کہے میرے باپ پہ کسی کا احسان ہو، کسی کے اوپر میرے باپ کا قرضہ ہو یا میرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہو، معاف کر دیا جائے۔ آج تیرے بیٹے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب یہ کفن پہن کے گھر سے چلا ہے تیرے بیٹے نے معافی مانگی ہے، مشیت کا نقیب کہہ رہا تھا آج اعلان سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ موقع میں نے بار بار دیے تھے جب اس نے چوک میں کھڑے ہو کر کے ایک غریب کو دھکا دے کے ہٹایا تھا، دنیا بھول گئی لیکن میری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے کسی کمزور کو گالی دی تھی دنیا بھول گئی ہے لیکن میری تقدیر کی قلم میں لکھ دیا تھا ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ آیا کہ قبر میں آج اسی لمحے کا انتظار تھا، آج بیٹے کی معافی کام نہیں آئے گی، خاندان کی معافی کام نہیں آئے گی۔ او میرے عزیز آخری سانس سے پہلے اپنے دشمنوں سے معافی مانگ لو، دوستوں سے معافی مانگ لو، ورنہ یاد رکھنا اوپر اذانیں ہوتی رہیں گی نیچے مارے پڑتی رہیں گی، حقوق اور حق ادا کر کے جانا۔ خدا کی قسم جو بندے کا حق ادا کر کے جائے گا اللہ اپنے حق معاف کر کے اس کی قبر کو روشن فرما۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ کریں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے ایک دوسرے کو، کریں گے معاف انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا معاف کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ فرمایا گیا جو روٹے ہوئے کو پہلے سلام کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ حسنین کریمین چونکہ اہل بیت کی زیادہ تر انہی کی مثالیں کوٹ کر رہا ہوں تاکہ محفل میں بیٹھے لوگ حق ادا ہو سکے۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، کوئی خطیب نہیں، مقرر نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، غلام ہے ان کے نوکر ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا تعارف یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ ڈٹا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے، معاف کرنے کی عادی بنے۔ امام حسن امام حسین میں کسی بات کو لے کر کے انبن ہو گئی، انبن سمجھ رہے، انبن مینس ناراضی ہوتی ہے کسی بات پر، گفتگو بند ہو گئی۔ تیسرا دن آیا تو امام حسین نے امام حسن کو خبر بھیجی کہ بڑے بھیا سے کہو آ کے مجھے سلام کرے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو خبر بھیجی کہ کہو مجھے آ کے سلام کرے۔ اچھا محبت اتنی تھی اور تعلیم اور تربیت دیکھی، چھوٹے بھائی کی خبر پہنچی تو آپ نے انہیں کہا میں کیوں جاؤں، میں بڑا ہوں، فوراً آگے اور آ کے سلام کیا، جواب دے دیا۔ جب گفتگو ہو گئی تو کہنے لگے یار یہ بتا میں بڑا تھا تو چھوٹا تھا، مجھے کیوں بلایا، تو آ کے سلام کر لے۔ تو امام حسین نے اس کو رکھ کے کہا تھا آپ بڑے ہیں، اور نانا نے فرمایا جو پہلے کسی کو سلام کرے گا ناراض بھائی کو اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ امام حسین کہتے میری تمنا یہ تھی کہ مجھ سے پہلے میرا بھائی حسن جنت میں جائے۔ یہ پیار تقسیم کیجیے، معاف کیجیے۔ ہم غیروں کو کیا معاف کریں گے، ہم سبوں کو معاف نہیں کرتے۔ ابا تھپڑ مار دے تو کہہ رہا تم نے میری بے عزتی کر دی۔ میرے چار یاروں میں میری ایک بات ہے کہ دیکھی ہو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو باپ کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتا نا وہ دنیا کی عزت کے کسی بھی منصب کے لائق نہیں ہوتا ہے، کسی بھی منصب کے۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں
بات کر رہا تھا میں آج حیرت میں پڑ گیا، وہ میں روایت پڑھ رہا تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کوئی بھی گناہ لے کے آ جانا، کوئی بھی گناہ لے کے آ جانا، لیکن ساتھ میں ماں باپ کی فرما برداری لانا، اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا اور ماں باپ کی فرما بردار کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا بڑے سے بڑی نیکی لے کے آنا، اور ماں باپ کی نافرمانی اگر لے کے آئے بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اتنی بڑی دولت ماں باپ ہیں جن کے پاس ہے وہ قدر کرے، ان کے ڈانٹ ڈپٹ کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ یہ سب کو میسر نہیں ہوتی، سب کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ تب پتہ چلے گا جب ہمارے پاس اولاد ہوگی، جب ہم صاحب اولاد بنیں گے۔ آج ہم پردیس آتے بچے پوچھتے ہیں ابا میرے لیے کیا لاؤ گے، تو ہم خود بھی پوچھتے بتا تیرے لیے کیا لائے، بتا تیرے لیے کیا لائے۔ کبھی ہم نے یہ بھی پوچھا ابا تم بتاؤ تمہارے لیے کیا لائے، کبھی پوچھا کرو ان سے، ان کے کندھے دبایا کرو بیٹھ کے، ان کے تنووں میں بیٹھ جایا کرو، منہ دبایا کرو، کیا بات ہے؟ کہ پتھر گیا نا تو نے 18 سال پالا ہے، 25 سال میرا بوجھ اٹھایا، میں تیرا بوجھ اٹھانے لگوں گا، لٹاؤ انہیں آرام سے، لٹاؤ۔ کمال یہ نہیں ہے آپ نے 4 منزل مکان بنا لیا، کمال یہ نہیں ہے کہ آپ 8 کلو کے مالک ہیں، کمال یہ نہیں کہ آپ بھٹے اور فیکٹریوں کے مالک ہیں، کمال یہ ہے کہ ماں باپ جیسی دولت آپ کی جھولی میں موجود ہے۔ یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو ماں باپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ اگر وہ ڈانٹ دیں انہیں معاف کر دیا کریں، اور معافی کیا ہے، وہ مارن دے ڈانٹے آپ ان کی ملکیت ہو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر ماں باپ اولاد کو قتل کر دے تو ان پہ قصاص لازم نہیں ہے، اور اس کے برعکس اگر اولاد ماں باپ کو قتل کر دے تو وہ اس سے قصاص نہیں آتا ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا تو اور تیری اور دولت یہ تیرے ماں باپ کی ملکیت ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے معاف کرنے کی عادت بنے اور ایسی زندگی گزاری۔ تبھی آپ نے سنا تھا اتفاق کے حوالے سے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دوں 2 باتیں ایک ہونے کا مطلب ہے آج ہم جس مقام پہ کھڑے نا، صحیح بات یہ ہے کہ آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج ہم بکھرے ہوئے ہیں، آج ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک آسان طریقہ سے سنیں، یہ 4 بیٹے ایک باپ کے، 4 بیٹے ایک باپ کے، باپ کے تابع ہیں۔ باپ خاندان کے ایک معزز شخصیت کے تابع ہیں، اور وہ معزز شخصیت گاؤں کے معزز عالم کے تابع ہیں۔ اس طرح سے اتفاق ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ ہماری قوم ایک پلیٹ چاولوں پہ لڑ جائے جی، 5 روپے کا شادی کارڈ فیصلے کرے گا کہ کس کو ساتھ بیٹھنا ہے اور کس کو نہیں بیٹھنا ہے۔ 114 سورتوں والا قرآن ہمارے بیچ میں اتنی ویلیو نہیں رکھ رہا اس دور میں جتنے 5 روپے کا کارڈ رکھ رہا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ کارڈ آ گیا تو ہم تیرے ساتھ کھڑے، 2 روٹی کھلا دی ہم تیرے ساتھ ہیں، کارڈ نہیں آیا تو بھلے تو کہ بڑا مسلمان ہے تیرے ساتھ۔ یہ آج ہماری قوم کی سچائی ہے۔ میں آپ کی چاپلوسی کر کے دلالی کر کے یہاں سے اٹھ کے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اتنا کڑوا بولوں کہ آخری سانس تک ایک بات آپ کو یاد ہے۔ 5 روپے کے کارڈ فیصلے کر رہے ہیں کہ سب کہاں لگنی ہے اور کہاں جمع ہونا ہے۔ بند کرو یہ فضولیات۔ میں نے کہا کہ بیٹے باپ کے تابع ہو، باپ خاندان کے معزز شخص کے تابع ہو، اور معزز شخص گاؤں کے معزز عالم کے تابع ہو، اور وہ معزز عالم علاقے کے ایک معزز عالم کو اپنے علاقے کا صدر منتخب کرے، وہ سارے علماء اس کے تابع ہو، اور وہ سارے جا کر کے اپنے مرکز بریلی شریف کے تابع ہو جائے، اور پھر یہ اعلان کیا جائے بریلی والوں اب نکلو، اب جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ پوری امت کا فیصلہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں سب کو کرنا پڑے گا، یہ سب کو کرنا پڑے گا، ہم اکٹھے ہو کے اپنے مرکز تک جائیں۔ آج یہ رونا تو سب رو رہے قائد نہیں، لیکن ہم تسلیم کسے کرتے ہیں، مانتے ہی کسے ہم قائد۔ ہر محلے کا الگ چوہا ہے، میں تو چوہا ہی کہوں گا جو 71 منتی مزاج بن گیا۔ ہر محلے کا الگ، اور سب کی شریعتیں الگ ہو رہی ہیں، شریعت بھی الگ لے کے چلنے لگے۔ دین وہی ہے جو غریب نواز لے کے آئے، کان کھول کے سن لینا۔ اسی دین کی ترجمان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اور اسی راستے کی جس نے لوگوں کے سامنے شکل نکھار کے صاف کر کے جو پیش کیا تھا، اسی راستے کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ بہکنے کی ضرورت نہیں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک جگہ کرنا۔ اور ڈاکٹر اقبال کا پھر وہ شعر
कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज है क्या लोग करम तेरे करेंगे इंशाअल्लाह तेरे काम। मैं तो कहता हूँ ये अमरिया है, ठीक है, क्या है अमरिया। मैं आप लोगों से बाद में जानूँ, हमारे सलीम भाई इनके जरिए पहले अमरिया को मैंने जान लिया था। एक बात आपसे कह जाऊँ, आप अगर अपने स्कूल भी ना बना सको, अपने मदरसे भी अगर आप ना बना सको ना, तो इतनी मेहरबानी जरूर करना कि आपके शहर में जो बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे नंबर लेके आ रहा है ना, जैसे आज जलसा किया था, एक महफिल ऐसी रखना और गांव के टॉप बच्चे को गांव की तरफ से इनाम से जरूर नवाजना, उसकी हौसला अफजाई करना, एक कुर्सी डालना कि मैं ये 98% नंबर लेकर के आया। इसे कौम मिलकर के अपनी तरफ से एक लैपटॉप गिफ्ट कर रही है, इसकी तालीम का खर्चा कौन उठाएगा, इसको आगे भेजने की जिम्मेदारी आज से हम ले रहे हैं। इतना करना शुरू कर दो, खुदा की कसम हर बच्चे में तालीम का शौक पैदा हो जाएगा। हम जानते हैं जिस कौम ने 70 साल से चादरें चढ़ाई हूं, इतनी आसानी से वो स्कूल नहीं बनाएगी। ऐसा नहीं है मुसलमान गरीब है, जरा सा धनिया आता तो सबसे पहले होटल बनाता जाके, हाँ रेस्टोरेंट बनाता और नाम रख रहा अल-बैत, अल-फुरसत, अल-मुरशद। ये डूब गए लुक में लेके हमें, बेड़ा गर्क कर दिया इन चीजों ने। इतनी आसानी से हिम्मत नहीं होगी स्कूल बनाने की। तालीम अगर स्कूल भी नहीं बना रहे तो जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि फिर हमारी कौम का बच्चा खड़ा हो और दुनिया को हिंदुस्तानी होने के साथ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी बनता नजर आ रहा है। त्याग से मेरी गुजारिश है, हमारी कौम के बच्चे साइंटिस्ट भी हो, इंजीनियर भी हो, मास्टर भी हो, कलेक्टर भी हो, एमबीबीएस भी हो, आईपीएस भी हो, ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। लेकिन ये कब होंगी जब हौसला अफजाई करेंगे। एक कोर्स के लिए हम 4 साल चंदा करेंगे, गलत नहीं करें। और शादी करने के लिए ना बेटी की बाप हर चौक में भीख मांग लेता है, लेकिन कौम के लिए हमारी कौम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपने रवैये, अच्छी कौम दो, एक अच्छी नस्ल। अब आप अच्छी नस्ल देंगे तो फिर हमारा हिंदुस्तान अच्छा होगा। हम जो बदनाम है ना, अपने कारनामों की बुनियाद पर बदनाम है, वरना इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब है, जिसने इसे करीब से देखा है वही कर्म पढ़ के मुसलमान हो गया। हमारा मजहब इतना प्यारा, इसलिए खुदारा बदलिए अपने आप को। फरमाया गया बात चलिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। भाई सलीम रजा पीली थी, बच्चियों की तालीम का इंतजाम किए हुए, हम अपनी बच्चियों को तालीम दें। उसको तवज्जो इसलिए नहीं देते, हम एक सीधी सी बात कह देते हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, बेटे को पढ़ाने पे 5 लाख लगा लेता, बेटी की 5000 फीस नहीं देता, क्या फायदा, पढ़ाई पर चली जाएगी। सुन भाई, पढ़ा बेटी को भी इसलिए कि बेटा पढ़ेगा ना तो याद रख, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती है। अगर यकीन ना हो तो मस्जिद में जाकर देखना, रोज फजर के बाद 50 लोग तुम्हें कुरान पढ़ते मिलेंगे, लेकिन फिर करवट में बैठ के उनके उठे हाथ देखना, कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता करे। पढ़ेगा होता है ऐसे फूंक मारेगा जैसे सारी बरकत नहीं होता, चल देगा। लेकिन इसके बरक्स बेटियों को देखना, माँ तो है ना सबके घरों में, है तो देख, माँ जब भी कुरान लेकर बैठती है, अपनी उम्र 70 साल आ गई है, और जब कुरान मुकम्मल करती है ना, झोली फैला के आंखें भिगो के कहती है अल्लाह इसकी बरकत मुझे मिले ना मिले, उस बाप को जरूर देना जो मजदूरी करके मुझे पढ़ाता रह गया था। ये बेटियां होती हैं कि आपको आखिरी सांस तक याद रखती हैं, और एक हम इन्हें पराया धन कह के नजरअंदाज कर देते हैं। करने को तो बातें बहुत थी, लेकिन वक्त और तबीयत उतना साथ नहीं दे रही। फिर भी लगभग घंटे भर के करीब मेरी बात होने वाली है। तूफान लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्ती होते अगर कुछ असर करे। आज जिक्र है, याद रखिएगा, कायनात की सबसे पहली हाफिजा को सैयदा, सबसे कम उम्र में हाफिजा बनने वाली शख्सियत को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सबसे कम उम्र में 6 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान की हाफिजा बन गई है। ऐसी शख्सियतें पढ़ें आप इनको, देखें आप इनको, तालीम बड़ी चीज है, पढ़ाइए। हुजूर ने अपनी बेटी सैयदा कायनात को दीन दिया,
اور ایسا دیا کائنات کی سب سے بڑی مفتیہ بنی ہے. ہاں امہات المومنین کو بھی اگر کچھ معاملات درپیش آتے تھے تو وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی تھی. اور اگر سیدہ کائنات کے حوالے سے پوچھنا ہوتا تھا تو وہ امہات المومنین کی بارگاہ میں جاتے تھے، خاص کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں. ان سے پوچھتے تھے تم بتاؤ سب سے زیادہ حضور کی طرح کون لگتا ہے؟ وہ کہتی تھی دنیا میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضور کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ کو دیکھو، جو کردار میں اور گفتار میں رفتار میں سب سے زیادہ اپنے بابا سے مزا کرتی ہے. آج ہم دیکھیں تو صحیح، ہم کی جگہ پہ کھڑے کہنے کو بہت ساری باتیں، ایک ہنگامہ یا محشر ہو تو بھولو اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. نوجوانوں اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی ریلز پہ پابندی لگاؤ. یہ ریلز کہاں سے شروع؟ سب سے پہلے اسٹوری سے شروع ہوتی ہے. گھر کی ایک شادی کا فوٹو بھائی وائرل کرتا ہے، اس میں بہن کھڑی ہوتی ہے. جب بھائی نے یہ ذرا سا سراغ کھول دیا نا پھر پوری دیوار بہن گرا دیتی ہے، پھر راستے نہیں روکتے. کچھ نہیں، وہ کزن کی شادی کی فوٹو ڈال دی ہوگی کسی نے، کیسے ڈال دی؟ اتنی بغیرت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے گھر کی غیرت دوسروں کے فونوں میں گھومتی پھرے. حد تو تب ہو جاتی ہے جب اپنی بیوی کی ویڈیو بنواتا ہے مرد کھڑے ہو کے باہر، وہ کیمرے والا گاڑی مرد باہر کھڑا، اور پھر وہ ویڈیو دوستوں میں تقسیم کی جاتی ہے. ہاں وہ پوسٹ کی جاتی ہے. پھر ولیمے میں آنے والے کہتے ہیں بھابھی کی ویڈیو بھیج دینا، تو بڑا خوش ہے جیسے پروموشن ہو رہا ہے. یہ حالات ہے ہماری قوم کے. اس سے بڑی بےغیرتی کی مثال کیا ہوگا؟ ایسے 70 لاکھ کمائی پر مہینے کی لعنت ہے جو گھر کی عزت بیچ کے ہو رہی ہے. ہمیں وہ چٹنی پسند ہے جس میں گھر کی عزت ہے محفوظ رہے. چہرہ بھابھی کی ویڈیو بھیج دینا، ہاں ہاں ان کا ضرور بھیجنا، ان کو ضرور بھیجنا. جب وہ ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں تیرے گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو رہی ہے. کچھ تجھے اندازہ، تو نے 1 کو بھیجی، 1 نے 2 کو بھیجی، 2 نے 5 کو بھیجی، 5 نے 10 کو بھیجی. تو بڑا تاج لگائے گھوم رہا تھا، مکھیا ہے، پردھان ہے، چوکیدار ہے، لیکن یہ بھول گیا تیرے گھر کی عزت رات کے 12 بجے کسی کے بستر پہ ویڈیو پہ زوم کر کے دیکھی جا رہی ہے. اور تو غیرت کی بات کر رہا ہے. تجھے غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ تجھے پتا کیوں نہیں ہے حیا دنیا کی سب سے بڑی دولت کو کہا جاتا ہے؟ پردہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. آپ تجھے علی کی بیٹی کی کہانی سناؤں. دنیا سیدہ زینب کہتی ہے آخری وقت میں آپ کے شوہر نے آپ سے کہا تھا زینب طبیعت علیل ہے، چل کے دوا لے لے. آپ کہتی ہے نہیں میں پردہ نہیں چھوڑ سکتی. شوہر نے کہا تھا مصطفیٰ کی شریعت ہے، اجازت دیتی ہے طبیعت بگڑ جائے تو طبیب کو دکھایا جا سکتا ہے. آپ رو کے کہتی ہے آپ نے سچ کہا ہے. ایک شریعت وہ ہے جو تم سنا رہے ہو، ایک شریعت وہ ہے جو میں نے کربلا میں دیکھی تھی. کہا کون سی شریعت؟ کہا میرے حسین نے کہا تھا زینب سر کٹے تو کٹ جائے لیکن تیرے سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے. کہا میرے سردار میں مر تو سکتی ہوں لیکن پردہ توڑ کر ڈاکٹر کے آگے نہیں جاؤں گی تاکہ کل قیامت میں اپنے باپ سے کہہ سکوں ابا تیری بیٹی نے پردے کا حق ادا کر کے دنیا کو نمونہ پیش کر کے دکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرزمین عمریہ، ذکر اہل بیت رسول کانفرنس، عرس سید ابرار میاں. کریں گے انشاءاللہ یہ کام، وعدہ کریں گے، وعدہ کریں. بہت تھک گئے، حد ہو گئی ہے، تقریریں بہت ہو گئی، جلسے بہت ہو گئے، حد ہو گئی. اب سب کو عمل کرنا پڑے گا. سارے خطیب بن جاؤ، سارے مبلغ بن جاؤ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا آپ کے دروازے پہ آ کے پہرا دے، ممبر پہ بولنے والا آپ کے گھر کی ذمہ داری اٹھائے. یہ کیسے ہوگا؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھائی بے غیرت ہو گئے. جب بھائی انرجی ڈرنک کے نام پہ شراب پی کے دھت پڑا رہے گا، بہن کدھر جا رہی ہے پھر پردے کی رکھوالی کون کرے گا؟ نوجوانوں اگر یہ شوق ہے تو بند کر دو. 3 بجے تک موبائل چلانے بند کرو. عشاء پڑھ کے سو جایا کرو، جلدی اٹھ جایا کرو فجر میں، تاکہ عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو. ورنہ عمریں بھی کٹ جائیں گی اور روزی تو ختم ہو ہی گئی ہے. یہ کیوں آ رہی ہے عذاب؟ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. بدلے بدلے رہیے. صبح اٹھے اللہ رسول کو راضی کرے. بیٹیوں سے کہے ننگے سر روٹی نہیں بنانی ہے، کھانا بھی بنانا ہے میں تو بسم اللہ پڑھ کے بنانا ہے، تاکہ ایک ایک لقمے میں رب کے ذکر کا نور پیدا ہو جائے.
یہ بس اتنا لازم کر لو. بہت بڑی بات میں نے آپ سے ریزن کی ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچ سکتے اور یہ خیال بھی نہیں لانا ہمیں بیٹیوں کی کمائی کھانی ہے. آج ایک خمار ہے نا بیٹی کو MBBS بنانا, BOMS بنانا. تعلیم اردو کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی بری نہ ہو. دل میں آ رہا ہے بہت کچھ کہہ جاؤں آپ سے, لیکن کبھی وقت پہ بیٹھاؤ گے نا تو پھر دل کی بات ہے دل کھول کے کروں گا. بس ابھی شادی میں سوچ لو, بیٹیوں کی ڈگریوں کے لالچ میں ان کی عزتوں کا سودا نہ کروں. کتنی بیٹیاں نوکریاں صرف اس لیے بچا پاتی ہیں کہ انہیں اپنی عزت کا سودا کرنا پڑتا ہے. میں کیا بات آپ سے کروں, کتنی باتیں اس لیے کہ ہم کھل کے آپ سے نہیں کہہ سکتے. ہماری مان لو, خدا را مان جاؤ. ہم وہ بول رہے ہیں جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ہم وہ بتا رہے ہیں آپ کو, بیٹیوں کی کمائی کے لالچ میں ان کی عزتوں کے سودے نہ کرو. جتنی جلدی ہو سکے ان کی شادی نہ کر کے ان کی ذمہ داری سے بری ہو جاؤ. یہ مت سوچنا برابری کا نہیں ملا, برابری کا نہیں ملا. عزت لوٹا کے اگر برابری کا مل بھی گیا تو لعنت ہو تیری برابری پہ. عزت بچا غریب کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دے. اگر عزت بچ گئی تو تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے, اور عزت لٹ گئی تو تجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. لاکھ تسبیح لٹکا میں گلے میں, جو بے غیرتی کا تھپا لگ جاتا ہے ماتھے پہ پھر وہ سجدوں سے نہیں دھولا کرتا ہے. اس لیے خدا را وقت میں بچوں کی لکھا کرے, یہ کوشش نہ کریں کہ سب برابری کا ملے گا. میں اب تو کہہ رہا میں بلیرو دوں گا, ایسے ہی دماد چاہیے بلیرو دے گا. بتا دماد اگر بے غیرت ہوگا تو بلیرو عزت بنا دے گی. کیا مسئلہ ہے, وہ برابری کہتے کسے ہو یار. 3 منزل کا مکان اس کا ہو, 3 اس کا ہو. ہم نے بڑے بڑے امیروں کی زمینیں بکتی دیکھی ہے. ہاں, ایسا دماد ڈھونڈ جو روز کماتا ہو مگر حلال کھا کے لاتا ہو. برکت کے فیصلے رب کرے گا, زندگی کے فیصلے رب کرے گا. کب تک کس کو کتنا دینا یہ فیصلے رب کرے گا. تو اور میں کون ہوں؟ وہ کہتا جب میں تمہیں دے سکتا ہوں تو تمہاری اولاد کو نہیں دے سکتا. تم کون ہوتے ہو اس میں ٹانگ اڑانے والے؟ نہیں میں کروں گا. میں تو ہے کیا اگر پابندی لگا دوں تو لاکھوں کی دولت ہوتے ہوئے ایک گھونٹ جوس تیرے حلق سے نہیں اترنے دوں گا. کیا کرتا نہیں ہے وہ, نہیں لگا دیتا. مچھلی رکھی ہے, پیٹ خراب ہو گیا, پکی پکائی نہیں کھا سکتے. کھا کے دکھاؤ. جب وہ بند کرنے پہ آتا تو منہ پہ تالے نہیں لگاتا, ایسی پابندیاں لگ جاتی. تو خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, رزاق بھی اللہ ہے. اپنے رشتے اللہ سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں بس ایک آخری بات, رشتے رب سے مضبوط کرو, رشتے رب سے مضبوط کرو. نیند نہ آ رہی ہوتی تو مسلح بچھا لے, مجبوری میں بچھا لے مسلح. نیند سے نہیں اٹھ سکتا ہے نا, اگر کھل گئی آپ 11 بجے اٹھ چل مسلح پہ بیٹھ جا. پھر رو کے کہ مالک لے میں آ گیا, گناہ بڑے ہیں لیکن تو بھی کریم ہے, بخش دے مالک. ہو گئی خطا, اتنا کہہ دو وہ اتنا کریم ہے تیرے 40 سال کے گناہوں پہ ایسا قلم پھیرے گا کہ دوبارہ تجھے وہ گناہ قیامت میں دکھائی نہیں جائیں گے. آؤ پلٹ کے آ جاؤ, لوٹ آؤ رب کی بار کرو, پھر مانگو اللہ سے عزت برکت. ہاں, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا مالک بتا تجھے کب تلاش کرے اور تو کب ملے گا. تو رب نے فرمایا تو مجھے آدھی رات کے وقت تلاش کرا کرو, میں آدھی رات کے وقت ملا کرتا ہوں. آج کتنے لوگ ہیں نہیں ڈھونڈ رہے, نہیں ڈھونڈ رہے, ہم فیکٹری ڈھونڈ رہے, رب نہیں ڈھونڈ رہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. فرمایا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے حضور کے دین پر مضبوطی سے عمل پیدا ہو جاؤ. آئینے کے آگے خود کو کھڑا کرو. مولوی جنتی کہہ کے گیا کہ میں بھی ہوں کہ نہیں, ذرا جھانک کے اندر دیکھو, جھانک کے اندر دیکھو. مولوی تجھ سے جھوٹ بول دے گا, نذرانے لینے والا بول دے گا, لیکن دل جو ہے نا یہ اندر سے بتا دے گا تو غلط ہے. یہ خود کہہ دیتا ہے یہ جو جبہ دستار نہیں اوپر سے ہی ہے, اندر سے تو بڑا خراب ہے. یہ خود بتا دیتا, کسی سے مت پوچھو, اپنے دل سے پوچھو. اور جو کمیاں پھر دور کرو, پھر مرو, پھر مرنے کے مزے دیکھو. لوگ روئیں گے تو ہنستا ہوا جائے گا, اور تیرے جنازے کی ایک صدا ہوگی, لہد میں عشق نوخے شہر کا نام لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے. پڑھ سکتے ہو, پڑھو نا. تقریر 1 گھنٹہ اور بڑھا دوں, بڑھا دوں 1 گھنٹہ اور. اچھا پڑھو میرے ساتھ, تیری نسل پاک میں ہے. نصیر بھائی دیکھو نہ بڑھواؤ, بیٹھ جاؤ, مجھ پہ بھی رحم کرو. میری طبیعت کیسی ہے تم مجھے سب سے زیادہ یہاں جان رہے ہو, تم میرے ساتھ تھے ہے نا. میں آپ کی محبتوں کی اور آپ لوگوں کی دعوت کی قدر. جو آ جاتی ہے چہرے پہ دمک, وہ سمجھتے ہیں بیمار کا
کیا بات ہے, سلامت رہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا سبق بس اتنا ہی رکھیں اور میری بات کو بس یوں سمجھے, صحیح تھی تو دل پہ لے کے لے جائیں. میں نے کہا جب جنازہ اٹھے گا تو پھر بات ہی کچھ ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری مثل پاک میں تو ہے اہل نور تیرا, تو ہے اہل نور تیرا, سرکار نور کا. اللہ سب کو ایسے بیٹے عطا کرے جب آپ کے جانے کے بعد اس کی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے راستے نکالے. آپ کے جانے کے بعد کاغذ سارے نکال کے لاتے ہیں کہ جی یہ دکان بھی ابا کے نام میں تھی, اس پہ بھی مقدمہ کر کے جیتنا, یہ زمین بھی ابا کے نام میں تھی. او بھائی تھوڑی اس زمین کا کونا کاٹ کے کہے کہ ابا کے اصالے ثواب کے لیے محفل سجائیں گے, یہ کسی غریب کو دے دیے, یہ کسی بیوہ کا گھر اس میں آباد کرا دے, یہ کسی یتیم کے ہاتھ بھی لے کر آنے, یہ سوچ کے نہ اس کی دولت خرچ کریں. پھر دیکھو خدا کی قسم 40 بھگونوں سے ابا اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا تیرے 2 لمحوں کے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو ایسے بیٹے عطا کرے اور اللہ سب کے ماں باپ کا سایہ سر اوپر سلامت رکھے. ماں باپ بڑی دولت ہے. ایک بہت خراب آدمی نے بہت اچھی بات کہی تھی, کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا, اٹھایا گود میں مانے تو آسمان چھوا. ہاں نا, تو یہ بہت ضروری چیز ہے. ان چیزوں کو ذرا اپنانے کی کوشش کریں. ماں باپ کو ان کی دعائیں حاصل کریں, ان کی خدمت کریں اور کوشش کریں اللہ رسول کو راضی کریں. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ نہیں پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کل میری موت کی خبر آپ کو ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خبر ہو. سارے لائن میں لگے ہوئے, آج میری کل آپ کی باری. تو پھر تیاری اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات, چمک چمک پھول کھلے گی, زندگی رکھی پھر ملیں گے اس وقت.